سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہیں تحفظ دین میڈیا میں۔ ناظرین، ہمیں بحیثیت مسلمان بہت سے میدان میں کام کرنے اور ان میں اپنی نمائندگی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں کوئی قابل ذکر شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں ہماری نمائندگی فیصد کے مطابق ہو۔ بحیثیت قوم ہم ہر میدان میں بچھڑے ہوئے ہیں۔ تعلیمی میدان میں ہمارے حصے داری نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ڈیفنس فورس میں ہم بمشکل پائے جاتے ہیں۔ میڈیا اور اخبارات میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ عدلیہ اور مقننہ میں ہم انگلیوں پر شمار کیے جا سکتے ہیں۔ سیاست میں ہماری حصے داری ظاہر ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ہم اپنی ناکامی اور نامرادی کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی بھرپائی اور اس خلا کو پر کرنے کے تئیں سنجیدہ نظر نہیں آتے۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب تک کہ ہم ان شعبہ جات میں مستقل مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ ناظرین، پچھلے دنوں UPSC میں کامیاب ہونے والے طلبہ کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں مجموعی طور پر مسلمانوں کی نمائندگی بمشکل 4% تھی۔ بعض لوگوں نے کامیاب ہونے والے مسلم طلبہ کو مبارکبادیں پیش کی، اور یقیناً وہ طلبہ قابل مبارکباد بھی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہیں اور کامیاب حاصل کرنے والے کو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی رہنی چاہیے، تو اس کے اچھے اور دور رس نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس کے ساتھ ہمیں اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان کی کامیابی میں ہمارا کیا کردار ہے۔ UPSC اور اس جیسے مقابلہ جاتی امتحانات میں مسلم طلبہ کی نامناسب کارکردگی کی وجوہات کیا ہیں؟ کن وجوہات کی بنا پر مسلم طلبہ اتنی قلیل تعداد میں کامیاب ہوتے ہیں؟ ان اسباب و وجوہات پر غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ناظرین، تعلیمی میدان میں مسلمانوں کی حصہ داری آزادی کے بعد سے کم تر ہوتی چلی گئی۔ حکومت کی جانب سے اس کے اعداد و شمار بارہا منظر عام پر لائے گئے، لیکن ان میں بہتری کی کوئی تجویز یا اس کمی کو پوری کرنے کے لیے کوئی مستقل لائحہ عمل نہیں بنایا گیا۔ یہ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ جن نام نہاد انسانیت کے علم برداروں پر مسلم قوم نے بھروسہ کیا اور ان کو حکومت تک کے پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، انہوں نے مسلم قوم کے اعتماد کا خون کیا، مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ حکومتی سطح پر جو اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں، وہ بحیثیت مسلم قوم سب کے لیے باعث شرمندگی ہیں، کیونکہ جس قوم کی ابتدا اقرا سے ہوئی ہے اور جس کی مذہبی تعلیمات میں علم کی فضیلت اہمیت پر ان گنت فرمان موجود ہوں، اور جن کے اسلاف و اکابرین نے علمی میدان میں زبردست محنت کی ہو، اس قوم کے لیے یہ افسوسناک صورتحال باعث غور و فکر ہی نہیں بلکہ شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے۔ ہم نے اپنے تعلیمی حصہ داری کو بڑھانے اور اس میدان میں آگے بڑھنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ اگر اس سوال پر سنجیدگی سے غور و فکر کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے وہ جوش اور جذبہ نہیں دکھایا جس کی ہم سے توقع کی گئی۔ ہم اس جنون سے عاری ہیں جو اس میدان میں حصہ داری کو بڑھانے اور مسلم قوم کو ترقی دلانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہم اپنی ناکامی کو دوسرے کے سر پھوڑنے کے عادی ہو گئے۔ ہم ہر بات میں منفی سوچ کو ہوا دینے والے بن گئے ہیں۔ ہماری بیشتر کوششیں ناکام و بے نتیجہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہم میں منصوبہ بندی کرنے کی عادت نہیں رہی۔ بحیثیت قوم ہم اپنے مسائل کو سلجھانے کے لیے اس حد تک کہ سنجیدہ نہیں ہوئے جس کی ہماری قوم کو ضرورت تھی۔ تعلیمی میدان میں حصہ داری کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے تعلیمی میدان میں بہتری کے لیے کتنے معیاری ادارے قائم کیے۔ کس شہر اور کس صوبے میں ہمارے ایسے معیاری ادارے قائم ہیں جہاں قوم کے مالدار اور غریب بچے تعلیم حاصل کر سکے؟ پہلی بات تو یہ ہے ناظرین کہ ہمارے پاس اپنے معیاری ادارے نہیں ہیں، اور جو چند ہیں ان میں تعلیم کا معیار بہتر نہیں۔ البتہ کچھ ایسے ہیں جن میں تعلیم و تربیت دونوں نظام قابل تعریف ہیں۔
یہ ادارے ایسے ہیں جو اپنے علاقوں کے بچوں کے لیے بھی ناکافی ہیں، اور اتنی کم تعداد میں ایسے ادارے پائے جاتے ہیں جنہیں انگلیوں پر شمار کیا جا سکتا ہے، گنا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر مسلم قوم کے بچے غیروں کے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج فتنہ ارتداد کی لہر نے پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ مسلمان لڑکیوں میں بڑھتے ہوئے فتنہ ارتداد کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی تعلیم ایسے مخلوط نظام میں ہوتی ہے جہاں حیا و پاک دامنی کو انسانی آزادی کے منافی تصور کیا جاتا ہے، اور باضابطہ جنسی تعلیم کے نام پر ان میں بے حیائی اور بے شرمی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، تعلیمی میدان میں حصہ داری اسی وقت مناسب تعداد میں ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس اپنے ادارے موجود ہوں جہاں معیاری اور اعلیٰ تعلیم ہوں۔ کئی گھرانے ایسے ہیں جو غیروں کے ماحول کی وجہ سے اپنے بچوں اور بچیوں کو عصری تعلیم دلانے سے کتراتے ہیں، کیونکہ بہرحال عصری تعلیم ایمان سے زیادہ اہم اور ضروری تو نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ قابل افسوس پہلو نہیں ہے کہ ہمارے پاس مسلم لڑکیوں کی تعلیم کا نظم نہیں؟ اگر قابل ذکر تعداد میں ہمارے پاس اپنے ادارے ہوں اور ان میں تعلیم سمیت اسلامی تربیت کا عمدہ نظام قائم ہو تو یقیناً ہمارے بچوں میں تعلیم کا رجحان بڑھے گا، اور اسکول وغیرہ کی مناسب تعداد ہونے کی وجہ سے مواقع بھی زیادہ فراہم ہوں گے، جس کی وجہ سے ہر کسی کے لیے داخلہ ممکن ہو سکے گا۔ لیکن ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بنیادی ضرورت بن کر رہ گئی ہے کہ اب اسے انجام دیے بغیر ہم مسلمانوں کے پاس کوئی چارہ کار نہیں۔ اگر ہم نے اب بھی اس جانب بھرپور توجہ نہیں کی تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں ہرگز معاف نہیں کرے گی۔ گزشتہ 70 سالوں کی غفلت کا نتیجہ ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ اگر اب بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو اللہ ہی جانتا ہے کہ مستقبل ہمارا کیا ہوگا۔ ہمارے قوم کے سرآور بافراد کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقوں میں ایسے اداروں کے قیام پر توجہ دیں اور وقت کا تقاضا سمجھتے ہوئے دیگر امور پر اس عمل کو ترجیح دیں۔ مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے عموماً کوچنگ سینٹرز کا سہارا لیا جاتا ہے، کیونکہ بیشتر مقابلہ جاتی امتحانات اس نوعیت کے ہیں کہ ان کی مکمل تیاری کیے بغیر ان میں کامیابی کا تصور محال ہے، یعنی کہ یہ مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا، اس لیے اس کے لیے کوچنگ سینٹر ضروری ہیں۔ اب یہاں بھی ہمارے قوم کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے قائم کوچنگ سینٹرز اکثر و بیشتر غیروں کے ہیں۔ اپنی نامناسب نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے مسلم طلباء کو اس جانب توجہ دلانے والے بھی کم ہوتے ہیں۔ جب اپنے لوگ نہیں ہوں گے تو مواقع یقینی طور پر کم سے کم تر ہوتے جائیں گے۔ ابتدا میں ہی اتنی کم تعداد میں مسلم طلباء مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں کہ آخری مقام تک کے بمشکل 2-4% وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اصل کمی یہ نہیں ہے کہ ہمارے 2-4% طلباء ہی کامیاب ہوتے ہیں، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے 2-4% طلباء ہی ان مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم بنیادی طور پر اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا نظم کریں، دوسروں پر تکیہ کرنے کے بجائے اپنے ادارے قائم کریں، ابتدائی مراحل کی تیاریوں کے لیے کوچنگ سینٹرز قائم کریں اور طلباء میں ذوق و شوق پیدا کریں۔ ناظرین، کسی بھی میدان میں معنی خیز کامیابی حاصل کرنے کے لیے نتیجہ خیز منصوبہ بندی یعنی کہ پلاننگ اور انتھک کوششوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ منفی پروپیگنڈوں کی نیگیٹو سوچ کو تھنکنگ کو پس پشت ڈال کر مثبت خیالات کو اپنی زندگی کا جڑ بنائیے، اور اس مقصد کے تحت کہ ہم تعلیمی میدان میں مناسب حصہ داری حاصل کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمیں ضرور ملے گی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ناظرین، مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے چند مسلم ادارے اس میں سے ایک ہے کہ 2008 میں حضرت مولانا سید ولی رحمانی رحمہ اللہ نے بہار کے سابق DGP جناب ابھینند کے تعاون سے رحمانی 30 کا قیام کیا تھا۔ رحمانی 30 کا شمار ملک کے بہترین کوچنگ سینٹرز میں ہوتا ہے، جہاں ماہر فن اساتذہ اور باصلاحیت افراد کی زیر نگرانی مکمل دینی و اسلامی ماحول میں طلبہ کی تعلیم و تربیت کا ایک خوبصورت نظام چل رہا ہے۔ اسی طرح مولانا بدر الدین اجمل نے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اجمل سپر 40 کے قیام کا اعلان کیا،
اور یہ بھی ایک کامیاب کوچنگ سینٹر کے نام پر کھڑا ہوا ہے۔ کچھ دنوں پہلے حضرت مولانا ارشد مدنی نے دا ہندو گرو اکیڈمی کے اشتراک سے مدنی 100 کے قیام کا اعلان کیا۔ اللہ انہیں کامیاب کرے، اور کچھ ادارے ہیں جو اس سمت میں بہتر کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مثالیں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یعنی کہ ہمیں یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہوگی۔ جو جس قدر محنت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اتنا ہی نوازتے ہیں۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے اور دوسروں پر تکیہ کرنے سے تبدیلی نہیں ہونے والی، انقلاب برپا نہیں ہونے والا۔ اگر ہم تبدیلی اور انقلاب چاہتے ہیں تو ہمیں خود اٹھنا ہوگا اور بنیادی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی بھرپائی کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اگر ہم تعلیم کی بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ اس کے انتہائی مراحل میں بھی بآسانی کے ساتھ کامیاب ضرور ہوں گے۔ خیر ناظرین، ابھی کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔